الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ والناس ہے، مکہ مکرمہ کی سورتوں میں سے ایک سورت، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری سورت، عظیم سورتوں میں سے. ویسے بھی قرآن کریم کی ایک ایک حرف، ایک ایک فرمائش کائنات کی وسعت سے بھی زیادہ وسیع اور پرمغز ہے. اب یہاں اللہ رب العزت کی معبودیت کے وہ صفات بیان ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی شان ہے. ایک رب، ایک ملک اور ایک الہ. رب کا معنی پالنے والا، جب سے ہو جب تک ہو. اب جب سے جب تک کا سارا سلسلہ خود اللہ رب العزت کی ایجاد ہے. وجود بخش دی، ہمیں پیدا فرمایا، وہی پالیں گے ہمیں جب تک دنیا میں ہیں، اس کے بعد عالم برزخ میں ہیں، اس کے بعد میدان محشر میں ہیں، اس کے بعد اللہ کے رحمتوں میں ہیں. رب ہی رب، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے اور ہے. اور جو جہنم میں ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بطور. اللہ کی ربوبیت اپنی جگہ، اللہ رب العزت نے ان پر اپنے رحمتوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور وہ بطور سزا اور غضب. اگر وہ بھی اہل ایمان ہوتے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی. قل اعوذ برب الناس. اے پیغمبر، امت سے فرما دیں میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے پروردگار کا. میں اس کے بارگاہ میں جا کر پناہ گزین ہوتا ہوں. رب الناس، ویسے تو رب العالمین ہے اللہ رب العزت، لیکن چونکہ قرآن کریم کا تعلق انسان سے ہے اور اس کائنات کی تخریب و تعمیر کی بنیادی کردار انسان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ربوبیت کے اس موضوع میں انسان ہی کو مورد خطاب قرار دیا گیا. رب الناس، اور انسانوں کا رب ہوتے ہوئے بھی ملک الناس،
انسانیت کا مالک، ملک تو حاکم کو بھی کہتے ہیں، اور حاکم کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے رعایا کی کسی حد تک گردن کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ کائنات کا انسان سمیت سب کچھ جو کچھ ہے سب کا مالک بھی، اور سب پر اپنے حکم نافذ کرنے والا بھی۔ سب اس کے حکم کے سامنے سرنگون ہیں۔ تاریکی آئے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کو تاریکی سہنا ہوگا، روشنی آئے برداشت کرنی ہوگی۔ رات آئے قبول، دن آئے قبول، دوپہر آئے گرمی سردی سب قبول۔ یہ ہے ملک الناس، انسانوں پر حکومت کرنے والا۔ بیمار بننا ہو تو بیمار بن جاتے ہیں، بوڑھے بن جاتے ہیں، بچے جوان بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں، غنی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت الہ الناس بھی ہے۔ یہ تین صفتیں ہیں اللہ کی۔ الہ کا معنی وہ ذات جس کو پکارا جائے اور وہ آپ کی داد رسی کرے، اور پکارا جائے گا اس کو جس سے کچھ حل کرنے کی استطاعت ہو، جس سے یہ قابلیت ہو کہ ہم اس کو کسی مدد کے لیے پکاریں۔ ہمیں کوئی بوجھ اٹھانا ہو تو ہم 6-7 مہینے کے کسی بچے سے نہیں کہیں گے کہ بیٹا یہ میرے کندھے پہ رکھو، حالانکہ یہ بھی تو ایک انسان ہے۔ ہم 70-80 سالہ کسی ضعیف بوڑھے سے بھی نہیں کہیں گے، ایک جوان سے کہیں گے جس کو یہ طاقت ہو۔ تو معبود وہ ہو سکتا ہے جو آپ کی فریاد سنے اور آپ کے کام آ سکے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ناس کا معنی انسان۔ کس چیز سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ من شر الوسواس الخناس۔ خناس سے یہاں مقصد شیطان ہے، کیونکہ وہ اندر موجود ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگا رکھا ہے۔ قرآن کریم کا آیت بھی ہے کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِين، تو اس کا نام قرین بھی رکھا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ وسواس ڈالتا ہے۔ وسواس یعنی بری باتیں توہمانہ انداز میں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، فلان ہے فلان ہے۔ اور یہ خناس من الجنت والناس، یہ جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ دو طرح کے ہیں۔ وہ آپ کے عقیدہ خراب کرتے ہیں، عقیدے کے بعد آپ کے اعمال خراب کرتے ہیں، آپ کو سست اور کاہل اور بزدل بنا لیتے ہیں، شرک کا مرتکب ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، کفران نعمت کی طرف گھسیٹ لیتے ہیں، خرابیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ من شر الوسواس الخناس، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس وسواس ڈالنے والے خبیث کے وسواس۔ اور وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ وہی انسان جو وہ شیطانوں نے جن کو ایسا قابو کیا ہے کہ اب وہ شیطان کے ریموٹ کنٹرول پر ہی چلتے ہیں، ان کی اپنی کوئی نیت ارادی نہیں، قوت ارادی نہیں، اپنی کوئی محنت مشقت نہیں۔ شیطان ان سے مشقت کے ساتھ گناہ کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، وہ کر لیتے ہیں بڑے مزے سے۔ رات 4 بجے جو تہجد کا وقت ہو فرض کیجئے، اسی وقت جاگ جاتے ہیں،
چرس، شراب، ہیروین، فلان فلان نشر، پیتے ہیں، مست ہوتے ہیں، اذان کی وقت ہوتی ہے، نماز کا وقت ہونے دو۔ اور ایک اللہ کا بندہ اسی وقت کھڑا ہوتا ہے، جاگ جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے لیے، امت کے لیے روتا ہے، دھوتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ وسواس الخناس کہ خرابی سے اللہ کی پناہ، اور یہ جنات میں سے ہے بھی اور انسان سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آخری صورت کو اگر ہم دیکھیں، آخر میں ہمیں کیا کیا باتیں مل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی الوہیت، بادشاہی اور یعنی کائنات کو پالنے اور ان کی خیر خبر گیری کرنے کے بطور خاص انسان کی جو یہاں بات ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین اور والناس، توحید سے شروع، توحید پر ختم، اللہ کی وحدانیت سے شروع، اللہ کی وحدانیت پر ختم۔ وہاں بھی اللہ کی صفات بیان ہے، یہاں بھی چلتے چلتے اللہ کی صفات۔ کیوں کہ جو کچھ ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، سب اللہ کی ہے، بحیثیت مخلوق، بحیثیت مال اور بحیثیت مملوک، سب اللہ کے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اور حتیٰ کہ جو کچھ مدعی ہیں کہ یہ میرا، وہ فلان، یہ دعوے دار اپنے ان تمام چیزوں سمیت بھی اللہ کا مال ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید ہی بنیاد ہے، اور عقیدہ توحید ذریعہ ہے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک زمین ہے کہ جس پر ایمان اور اعمال صالحہ کی ترتیب ہوتے ہوئے جنت اور اللہ کی دائمی و قائمی نعمتوں تک رسائی ممکن ہے، اور یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، الف لام سے لے کر والناس تک۔ یہی چیز مطلوب ہے، مرغوب ہے، مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مسلمان کا رخ انسان کو اسی طرف موڑنے میں لگ جائے تو مزے کی بات ہوگی۔ ان معروضات پر باتوں کو یہیں تک پر مکمل کر لیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو ہماری دین و دنیا کی روشنی بنا دے، اور آخرت میں قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں سرفرازی نصیب فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے، ہمارے ان چہیتوں کے کہ جن کے بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یہ نعمتیں عنایت فرما دی ہیں، دوست اور احباب کے سب کی طرف سے اللہ رب العزت ان لمحات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔